حوصلہ السلام چاہیے. علیکم، نکاح کیا کیسی ہیں آپ اور تمام خواتین؟ ڈاکٹر نبیہہ کی کافی ویڈیو دیکھتی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی. میں آپ سے آج بات کرتی ہوں، ماں تھک جاتی ہے. اگر بات کرتے کرتے میری آواز باری ہو گئی تو پریشان ہی ہونا. انسان رونا ہی نہیں چاہتا، لیکن کچھ چیزیں جو اس کو تکلیف میں گزارتی ہیں. تو ماں واقعی تھک جاتی ہے. ماں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچوں سے تنگ آ جاتی ہے. تو آپ پہلے میرا میسیج سنیں، پھر ہم بات کرتے ہیں. ماں تھک جاتی ہے، آخر تھک جاتی ہے، یہی تو سچ ہے نا. اگر ایک ماں کبھی بچوں کی شرارتوں پر جھنجھلا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتی. کبھی وہ چاہتی ہے کہ بس ایک کپ چائے کا ساتھ چند لمحے خود کے لیے نکال لے، کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر اپنی سوچوں کو سمیٹے. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ گھر یا بچوں سے فرار جاتی ہے. جب وہ تھک کر کہتی ہے میں تنگ آ چکی ہوں، تو ضروری نہیں کہ وہ ناشکری کر رہی ہو یا ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہو. شاید وہ بس ایک لمحہ سکون چاہتی ہے، ایک گہرا سانس بھرنے کی مہلت چاہتی ہے. اگر اس کے بچے کھیلتے ہوئے شور مچائیں اور وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہے تو کیا واقعی لاپرواہ ہے؟ یا شاید وہ اس لیے یہ سمجھتی ہے کوشش کاری کہ کب دخل دینا ضروری ہے اور کب صرف دیکھنا کافی ہے. میرے اس پوائنٹ کو دوبارہ سنیں، اور میں آپ کو ایک ایسا یہ واقعہ سناؤں گی انشاءاللہ کہ آپ سنیں گی نا تو آپ شاید کمنٹس کرنے پہ مجبور ہو جائیں گی کہ قصور بچی کا نہیں تھا، بچی کی والدہ کے نہیں تھا. بچی کھیل رہی تھی اور ماں کام میں مصروف تھی اور دادی پاس تھی. بچی کا باپ پاس تھا، لیکن بچی کو جب تکلیف ہوئی تو دادی نے ہاتھ پہلے اپنی بہو پہ اٹھایا. یہ واقعہ آپ کو میں لاسٹ میں سناتی ہوں. تو وہ لاپرواہ نہیں ہوتی، وہ جانتی ہے کب دخل دینا ضروری ہے اور کب صرف دیکھنا کافی ہے. اگر کبھی اس کا گھر بکھرا ہوا ہو، پرچی آنے میں چند برتن گردن گندے پڑے ہوں، تو کیا واقعی یہ بات سلیقی ہوگی؟ یہ شاید آج کے دن کچھ زیادہ ہی تھکا دینے والا تھا. کبھی اگر گھبراہٹ میں اونچی آواز میں بول پڑے تو کیا واقعی یہ بدتمیزی ہے؟ یہ شاید اس کے کندھوں پر اتنا بوجھ آ گیا ہے کہ وہ چاہتی ہو کوئی آ کر تو وہ چاہتی ہے کہ کوئی تو آ کر اسے تھوڑا سا ہلکا کر دے. اور ہاں، اگر وہ کچھ بھول جائے اور یہ نہ سمجھے کہ اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا. شاید وہ بس زندگی کے بے شمار ذمہ داریوں کو ایک ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہی ہو. اور جب مجھے کہا جاتا ہے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ کا دماغ ساتھ نہیں دیتا، تو مجھ سے پوچھے مجھے کتنی اذیت ہوتی ہے. اب یہ ہمارا سلسلہ کہانی در کہانی چلے گا اور سچے واقعات پر مبتلا ہوگا انشاءاللہ. اصل بات تو بس اتنی سی ہے کہ میں یا مجھ جیسی لاکھوں مائیں بس کچھ کبھی کبھار اپنا تھوڑا سا وقت چاہتی ہیں، کچھ لمحے جہاں وہ خود کو محسوس کر سکیں، سانس لے سکیں. اور سب سے بڑھ کر سچ یہی ہے کہ وہ تھک جاتی ہیں، وہ تھک جاتی ہیں. تو واقعہ ایک سنا دو. واقعہ کچھ یوں ہے کہ بچی 2 سال کی کھیل رہی ہے، 2 سال پورے کے نہیں. دادی سامنے بیٹھی ہے اور باپ سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. ماں جو پچھلے کمروں میں ڈسٹنگ وغیرہ چیزیں سمیٹنے کا کام کر رہی ہے، اور بچی کھیلتے کھیلتے سائیکل گرا لیتی ہے اوپر. اور جب سائیکل گرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی جو ہڈی، نازک انگلیاں جو ہوتی ہیں نا، نازک، وہاں پہ سائیکل گرنے کی وجہ سے اس کی ہڈی تک چوٹ پہنچ جاتی ہے. اور صاحب اٹھ کے پہلے بہو کو تھپڑ لگاتی ہے، دھکا مارتی ہے. باپ اٹھا کر اسے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے اور ماں ننگے پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر واپس آ جاتی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ساس نے ہاتھ اٹھا لیا، اب شوہر بھی کام نہیں کرے گا. اور وہ اپنی بیٹیوں کی وہاں کبھی شادی نہ کریں جہاں پہ لڑکے کی ماں راضی نہ ہو اور لڑکا راضی نہ ہو. لکھنے والا نصیب تو لکھ دیتا ہے، لیکن نبھانے والا کوئی کے نبھاتا ہے. کبھی کبھی مرد ساری زندگی نبھاتے گزار دیتا ہے اور کبھی کبھی عورت نبھاتے گزار دیتی ہے. کس لیے؟ اپنے والدین کی عزت کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے، اور پھر اپنی عزت کے لیے. خاوند کی عزت کے لیے نہیں ہے. جب خاوند ساری زندگی شروع سے کہہ دے کہ میں شادی پہ راضی نہیں تھا، مجبور ہوں، پھر وہ کہے کہ میں نے بچوں کے لیے رکھا ہے، اگر بچے نہ ہوتے تو میں نے تمہیں نہیں تھا رکھنا.
اور جب بچے ہو جائے تو کہتا ہے میں نے بچوں کی پرورش کے لیے رکھا ورنہ تمہیں نہیں تھا رکھنا۔ اور یہ کتنی اذیت کاٹتی ہے، شاید کوئی آپ میں سے بتا سکے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ قسط میں، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ مائیں تھک جاتی ہیں، بہت تھک جاتی ہیں۔ پھر جب شوہر پہلے اپنی ماں سے ذلیل کروائے، پھر اس کے بھائی اٹھ کے اپنی اسی کی بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، پھر جب بچے ہو جائیں اور بچوں کو کہا جائے کہ اس کا دوسری طرح پیش آؤ، اور پھر ساری سسرال کہ اس کی تربیت نہیں صحیح، اور پورا محلہ، پورا ایریا، پورا خاندان بچوں کی تعریف کرنے والا ہو، کوئی شکایت کا موقع بھی نہ ملے، اور حسد کی آگ میں جلنے والے یہی کہیں گے کہ ماں کی تربیت اچھی نہیں۔ کیا یہ اللہ کو جواب دہ نہیں؟ کیا اللہ کو جواب دہ نہیں؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ وہ سب جانتا ہے، بذات صدور ہے۔ دعا کریں ایسی ماؤں کو اللہ پاک صحت اور ہمت دے، زندگی دے، تندرستی دے،